اس کے بعد ہم دیکھیں، ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری آج پاکستان کے اندر ہماری مائیں بہنیں محفوظ نہیں ہیں، اور ہماری مائیں بہنوں کے ساتھ صرف یہ ایک پاکستان کے صوبے کی اسٹوری نہیں ہے۔ اب ہمارے پاکستانی باہر بھی، دنیا سے، پاکستان سے باہر بھی پاکستان کی ذلت کروانے کے امتحان بناتے جا رہے ہیں، پاکستان کی پوری دنیا میں ذلت کرواتے جا رہے ہیں۔ اور یہ میں نے بات پچھلے 2 سے 3 4 5 6 مہینے ہو گئے کہ ہم اس بات کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ یہ کوئی نیا ٹاپک نہیں ہے، اور اس کا جو کیسز کے اندر اضافہ دن بدن پاکستان کے اندر ہوتے جا رہے ہیں، اس کو کون روکے گا؟ اس کو کون فل اسٹاپ لگائے گا؟ جو پاکستان کی اوپر حکومت بیٹھی ہوئی ہے، جو پاکستان کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، پی ڈی ایم کی فارم 47 کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے۔ جب ان کو اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہوتا ہے، جب ان کو اپنے آپ کو سیف زون کے اندر منتقل کرنا ہوتا ہے، تو یہ قومی اسمبلی ہو یا سینٹ ہو، وہاں سے نئے نئے قانون پاس کرواتے ہیں، نئے نئے لا پاس کرواتے ہیں اپنے آپ کو سیف زون کے اندر ڈالنے کے لیے۔ لیکن کیا میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ اپنی ماں بہن بیٹی کو محفوظ کرنے کے لیے، ان کو سیف زون میں ڈالنے کے لیے کوئی نیا آئین کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتے؟ کیا کوئی نیا آئین اور قانون نہیں بنا سکتے؟ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے خوف آتا ہے کہ کل یہ سب کچھ جو آج کسی اور کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، کل ہی کسی اور کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ نہ ہو، کل کسی اور کی ماں بہن بیٹی اس معاملے کے اندر نہ آئے اور اس کی زندگی تباہ و برباد نہ ہو، اس کی زندگی کے ساتھ کھیلا نہ جائے، اس کی زندگی کو مذاق نہ بنایا جائے۔ خوف آتا ہے، کیونکہ میرے گھر میں بھی میری ماں بہن بیٹی ہے۔ کل اگر میری ماں بہن بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا، اور آج کسی اور کی ہو رہی ہے، اور آج میں آواز بلند نہیں کروں گا کسی اور کی ماں بہن بیٹی کے لیے، تو کل میری بھی ماں بہن بیٹی محفوظ نہیں رہے گی، اس کے ساتھ بھی سب کچھ ہو سکتا ہے جو کسی اور کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو پی ڈی ایم کی فارم 47 کی جعلی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، یہ تو کہتے ہیں کہ ہم بڑے مومن ہیں۔ جو پی ایم لین کی جو بڑی جماعت ہے، نون لیگ کی، شریف خاندان کی، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے مومن ہیں اور ہم اللہ کے دین کو فالو کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو لے کے آگے چلتے ہیں، اور ہم اپنے ملک کے اندر بھی اللہ کے دین کو پھیلانا چاہتے ہیں، ہم بڑے ایماندار ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو مسلم لیگ نون کے اندر یزیدوں کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے، یزیدوں کا، فرعونوں کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے، جو اس ملک کے پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، جو اس کے پارٹی کا ممبر ہے اسحاق ڈار، جو اس کا نواسہ ہے رضا ڈار، اس نے اوورسیز، پاکستان سے باہر، پاکستانی نہیں، پاکستان سے باہر دنیا کی کسی عورتوں کے ساتھ ریپ کرتا ہے، ریپ کے واقعات کرتا ہے، اور جب یہ کھل کے سامنے آیا تو پاکستان کی ذلت ہوئی پوری دنیا میں۔ اس کو ہیڈ لائن کے طور پر دکھایا کیا کہ پاکستان کی حکومت کے اندر جو اسحاق ڈار بیٹھا ہوا ہے، جو مسلم لیگ نون کا رہنما ہے، تو نواز شریف کا قریبی ساتھی ہے، دوست ہے، مریم نواز کی پارٹی کا ممبر، شہباز شریف جو اس ملک کا پی ایم ہے، جو ڈونلڈ ٹرمپ کو کھڑے ہو کے سلیوٹ کرتا ہے، وہ بندہ، اس کی پارٹی کا ممبر جو بڑا ان کے نزدیک ہے، بڑا قریبی ہے، اس کا نواسہ رضا ڈار کھلے عام کسی باہر کی ملک کی لڑکی کے ساتھ ریپ کرتا ہے۔ کیا اس کا حساب کتاب ہوگا؟ کیا اس سے پوچھ ہوگی کہ تم نے اس ملک کی پاکستان کی ذلت کیوں کروائی ہے، اس ملک کی پاکستان کی رسوائی کیوں کروائی ہے؟ ذرا امیجن کریں کہ اگر یہ آج عمران خان کے بیٹے ہوتے، یا عمران خان کی کسی بہن کے بیٹے ہوتے، یا عمران خان کی فیملی میں سے کسی اور نے کیا ہوتا، تو آسمان، یہ جو زمین ہے یہ آسمان ہو جاتی، اور آسمان زمین بن جاتی، اور عمران خان کے پر تنقید ہو رہی ہوتی کہ یہ عمران خان کے بچوں نے کی ہے، یہ عمران خان کے خاندان والوں نے کی ہے، ان کی ہمت، ان کی ضرورت کیسے ہوئی ہے، انہوں نے پاکستان کا نام بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اسحاق ڈار، اس کا نواسہ رضا ڈار کھلے عام اوورسیز کسی بیرون ملک کی عورت کے ساتھ ریپ کرتا ہے، ان کو پھنساتا ہے، ان کی ذلت کرواتا ہے، ان کا مذاق بناتا ہے، اور پھر عدالت اس کو پکڑتی ہے، اور جو پاکستان کی جرنلسٹ ہیں، پاکستان کے صحافی ہیں، پاکستان کے جو ان کی غلامی کرتے ہیں، ان کی جوتے پالش کرتے ہیں، وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ اسحاق ڈار معصوم ہے، اسحاق ڈار کا نواسہ رضا ڈار معصوم ہے، اور جو وہ عورتیں اس کے اوپر الزام لگا رہی ہیں، لگا رہی ہیں، وہ غلط ہیں، وہ غلط بلیم لگا رہی ہیں، اور یہ بندہ فرشتہ ہے، یہ بندہ صحیح ہے، یہ بندہ مومن ہے، اس نے کچھ نہیں کیا۔ تو پلیز خدا کا واسطہ اس کو نہ چھیڑو، اس کے اوپر بلیم کارڈ کی گیم نہ کھیلی جائے۔ یہ پاکستان کا قانون ہے،
یہ پاکستان کی اصل عدالتی نظام ہے کہ ہمارے ملک کے اندر امیروں کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. اگر یہ کسی غریب کا بچہ ہوتا، یہ غریب کا بیٹا ہوتا، یہ غریب نے کچھ کیا ہوتا تو اس کو کھلے عام گولی مار کے سزا دے دی جاتی اور بتایا جاتا کہ ہم نے پنشمنٹ دے دی گئی اور اپنی ماں بہن بیٹی کو انصاف فراہم کر دیا. لیکن یہ پاکستان کے سیاستدان، مسلم لیگ نون، نواز شریف کا قریبی ساتھی اور جو پی ڈی ایم کے اندر جعلی حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھی اسحاق ڈار کے نواسے رضا ڈار نے یہ سب کچھ کیا ہے تو اس کو معافی مل گئی ہے. لیکن اگر غریب کا بچہ ہوتا ہے اس کی جگہ تو اس کو معافی نہیں ملتی. یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہیں پاکستان کے قانون کے، پاکستان کے آئین کے، جو کہ ہمارے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن پوچھنے والا، حساب کتاب کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے ان سے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ جو ریپ کے واقعات ہیں، جو ہماری مائیں بہنوں کی زندگیوں کو مذاق بنایا جا رہا ہے روزانہ کی بنیاد کے پر، یہ کیسز آپ کے سامنے آ رہے ہیں. یہ کیسز آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں کہ کس طرح ہماری ماں بہن بیٹیوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، کس طرح ان کی زندگیوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. لیکن پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون، پاکستان کی حکومت چپ چاپ منہ کے پتل لگا کے چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. کیوں بیٹھی ہے؟ اس کا جواب کوئی دے گا؟ نہیں دے گا، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہم اس کا جواب کیا دیں گے، ہم اس کے اوپر کیا بولیں گے. کسی اور نے کیا ہوتا، یا عمران خان نے کیا ہوتا، یا عمران خان کے خاندان والوں نے کیا ہوتا تو ابھی چیخو پکار پاکستان کے اندر، پورے پاکستان کے اندر پھیلی ہوتی کہ عمران خان کی ہمت کیسے ہوئی ہے، اس کے خاندان والوں کی ہمت کیسے ہوئی ہے کہ کسی بیرون ملک کی بیٹی اس کی عزت کے ساتھ کھیلا جائے اور پاکستان کی بدنامی کروا دی ہے. لیکن یہ عمران خان کے بچے نہیں تھے، یہ عمران خان کے خاندان والے نہیں تھے. یہ مسلم لیگ نون، نواز شریف کا قریبی ساتھی، اسحاق ڈار کا نواسا رضا ڈار نے یہ کھلے عام کی اور پاکستان کی ذلت کروائی ہے. اس لیے سب چپ کر کے منہ کے پر تلے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو ان کے اپنے ٹاؤٹ صافی ہیں، جو ان کے اپنے گرے ہوئے لوگ ہیں، وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، کہ یہ اسحاق ڈار کے نواسے نے نہیں کیا. جو لڑکیاں کمپلین لگا رہی ہیں وہ جھوٹ بول رہی ہیں، اور اسحاق ڈار کا نواسا رضا ڈار منافق نہیں ہے، وہ ایماندار ہے، وہ صحیح بول رہا ہے، اس نے یہ حرکت نہیں کی، اس کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے کھلے عام. یہ ہمارا نظام ہے، ہماری مائیں بہنیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ان کے ساتھ پاکستان کے اندر ریپ کے واقعات ہو رہے ہیں کھلے عام. اس کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس کے اوپر بات کرنے والا، اس کے اوپر بولنے والا کوئی بھی نہیں ہے. کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے یہ غریب ہے. اگر کسی امیر کا بیٹا ہوتا یا کسی بڑے انسان کا بیٹا ہوتا، بیٹی ہوتی، اس کے ساتھ ہی کیا جاتا تو 1 منٹ 1 سیکنڈ نہیں لگتا یہ پاکستان کے اندر نیا آئین اور قانون بناتے اور اس کو کھلے عام لٹکاتے. لیکن کسی غریب کی بچی، بیٹی، اس کی زندگی تباہ و برباد ہو رہی ہے کھلے عام پاکستان کے اندر. دن بہ دن اس کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے ریپ کے واقعات کے اندر. ہماری مائیں بہنوں کی زندگیوں کے ساتھ ان کی زندگیوں کا مذاق بنایا جا رہا ہے، ان کی زندگیاں تباہ و برباد کی جا رہی ہیں. اس لیے پاکستان کے اندر سب منہ کے پتال لگا کے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہاں آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، کہنا چاہتا ہوں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ قیامت کے روز اللہ کے سامنے کس طرح تم پیش ہو کے، کس طرح اللہ تعالیٰ کو اپنی شکل دکھاؤ گے. جو آج حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ایک ملک کا پی ایم باپ کی طرح ہوتا ہے. وہ اپنے ملک کا باپ ہوتا ہے، اس کے نیچے ہوتا ہے. وہ اپنے ملک کو آگے چلاتا ہے، وہ اپنے ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرتا ہے. لیکن جو ہمارے ملک کا لیلا وزیر اعظم ہے میاں محمد شہباز شریف، اس کو بھیک مانگنے سے فرصت ملے تو وہ کچھ کرے، وہ اپنی ماں بہن بیٹیوں کی زندگیوں کو محفوظ بنائے. اس کو بھیک مانگنے سے فرصت ہی نہیں ملتی. وہ کٹورا لے کے جاتا ہے بھیک کا، پوری دنیا کے اندر گھومتا ہے. IMF کے پاس جاتا ہے، سعودی عرب کے پاس جاتا ہے، امریکہ کے پاس جاتا ہے، چائنا کے پاس جاتا ہے، UAE کے پاس جاتا ہے، رشیا کے پاس جاتا ہے، ترکی کے پاس جاتا ہے بھیک کا کٹورا لے کے کہ میری مدد کر دو. لیکن آپ کے ملک کے اندر آپ کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ روزانہ کی بنیاد کے ریپ کے واقعات ہو رہے ہیں اور آپ منہ کی پتالے لگا کے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو. جب آپ کو اپنے آپ کو سیف زون کے اندر منتقل کرنا ہوتا ہے تو آپ پاکستان کے اندر نئے آئین اور قانون بنا رہے ہوتے ہو. اس وقت آپ کو آپ کی ماں بہن بیٹی آپ کو یاد نہیں آتی، کیونکہ یہ آپ کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوتا. جس دن آپ کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا تو 1 سیکنڈ لگے گا آپ پاکستان کے اندر نیا آئین اور قانون پاس کرو گے اور اس کو کھلے عام پاکستان کی عوام کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے اس کو لٹکاؤ کے، پنشمنٹ دو گے، کیونکہ وہ آپ کی بیٹی تھی اور یہ غریب کی بیٹی ہے. تو اس لیے یہ سب کچھ نہیں ہو رہا. میں اپنے پاکستانیوں سے یہ
کہتا ہوں کہ اپنی ماں بہن بیٹی کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر آپ اس حکومت کے پر یقین کر کے بیٹھو گے کہ یہ حکومت جو جعلی مینڈیٹ کے ذریعے اقتدار کے اندر آئی ہے اور یہ آپ کی مدد کرے گی، تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے، آپ کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی، آپ کی ماں بہن کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی اگر آپ نے ان کے پر یقین کر کے بیٹھ کے اپنی ماں بہن بیٹی کو ان کے ہاتھوں میں حوالے کر دیا۔ آپ نے اپنی ماں بہن بیٹی کی حفاظت سیفٹی خود کرنی ہے ان درندوں سے جو پاکستان کے اندر اور پورے پاکستان کے اندر اس وقت گھوم رہے ہیں، اور جس طرح اضافہ ہوتا جا رہا ہے ان کا مقابلہ ہم سب نے مل کے کرنا ہے، اور ان کو ہم نے شکست دینی ہے، ہرانا ہے، اور ان کا منہ کالک سے بھر دینا ہے، ان کو تباہ کرنا ہے، ان کو برباد کرنا ہے، کہ کسی کی ہمت جرت نہ ہو کہ وہ ہماری ماں بہن بیٹی کی عزت کے ساتھ کھیلے یا اس کا مقابلہ کرے۔ ہم نے اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کو محفوظ بنانا ہے اور ان درندوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اور ان کو جواب دینا ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے پاکستانیوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ہم سب نے مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس حکومت نے یہ ذمہ داری نہیں اٹھائی کہ یہ اپنی عیاشیوں کے اندر موج مستیوں کے اندر مصروف ہیں اور اس طرح یہ مصروف رہیں گے، ان کو آپ کی پرواہ نہیں ہے، ان کو 25 کروڑ عوام کی پرواہ نہیں ہے، ان کو کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ ظلم ہو جائے اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کے اپنے نہیں ہیں، یہ اپنی عیاشیوں کے اندر مصروف ہیں۔ اتنا خیال رکھیے گا، آپ سے بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔